حي على الفلاح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ناظرین گرامی، آج جس شخصیت کے بارے میں ہم یہاں پر کچھ گفتگو کریں گے ان کا نام ہے امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ برصغیر میں یا برصغیر سے باہر بھی عرب کی دنیا میں بھی اتنے زیادہ معروف اور مشہور ہے کہ ان کے بارے میں کچھ کہنا تحصیل حاصل ہے. لیکن چونکہ ہماری جو نئی نسل ہے وہ اپنے علماء سے، اپنے مشائخ سے، اپنے بزرگوں سے بہت زیادہ فکری اعتبار سے دور ہو چکی ہے، لہٰذا ان طلباء کی ان کی آگہی کے لیے یا ان کے استفادے کے لیے اور ان تک اپنے بزرگوں کے کارناموں کو پہنچانے کی غرض سے یہاں پر اس نشست کا انعقاد ہوا. اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ. امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی پیدائش ہوئی ہے 1114 ہجری میں اور وفات ان کی ہوئی ہے 1176. یہ سن عیسوی سے کے اعتبار سے تاریخ بنتی ہے 1703 اور 1762. 1703 سے لے کر 1762 کا جو زمانہ ہے یہ امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے. انہوں نے ان کے جو والد گرامی تھے ان کا نام تھا شاہ عبد الرحیم فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، جو خود بھی بہت بڑے عالم تھے اپنے زمانے کے، بلکہ اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ نے جو فتاوی عالمگیری فقہ کا عظیم الشان انسائکلوپیڈیا، ایک بہت بڑا ذخیرہ جو ہے فتاوی کا، فقہی فتاوی کا، تو وہ جو مرتب کروایا تھا انہوں نے علماء سے، تو اس علماء کے پینل میں شاہ عبد الرحیم فاروقی بھی شامل تھے. شاہ ولی اللہ دہلوی علیہ الرحمہ نے اپنے بارے میں یا اپنے والد گرامی کے بارے میں بچپن سے ہی جو حالات واقعات پیش آئے، کس طرح ان کی تربیت کی گئی، کس طرح ان کو پڑھایا گیا، انہوں نے کون سی کتابیں پڑھی اور کون سا نصاب انہوں نے مکمل کیا، اس کی پوری تفصیل انہوں نے خود اپنے قلم سے بعض رسائل میں لکھی ہے. ان سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے جو والد تھے وہ بہت زیادہ متفکر رہتے تھے کہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے ان کی علم اور تقوی کی بنیاد پر جو ہے تربیت ہو جائے. ان کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے. ان کو جملہ علوم جو ہے اس زمانے کے جو ہے حدیث ہے، فقہ ہے، تفسیر ہے، ادب ہے، لغت ہے، منطق ہے، فلسفہ ہے، جو بھی ہیں یہ انہوں نے اپنے والد سے ہی پڑھے تھے. لیکن روحانی تربیت کا سلسلہ بھی جاری تھا اور جو روحانی سلاسل ہیں ان میں بھی انہوں نے شاہ صاحب کو، جو ان کی تربیت کی، شاہ صاحب نے اپنے والد سے بھی بیعت کی تھی اور پھر انہیں سے خلافت بھی پائی تھی. یہ سلسلہ گھر میں ان کے جاری رہا اور شاہ صاحب اس سے مستفید ہوتے رہے. 14 سال کی عمر میں ان کی شادی کر دی گئی. 17 برس کی عمر میں وہ فارغ ہو گئے اور 17 برس کی عمر سے ہی انہوں نے درس و تدریس کا جو ہے مشغلہ اختیار کیا اور پھر اس سلسلے کو انہوں نے جاری بھی رکھا. شاہ صاحب خود کہتے ہیں کہ میرے والد جو ہے وہ ہمیشہ مجھے آداب مجلس یا تہذیب و شائستگی یا اخلاق و کردار کی بہترین تعلیم دیتے تھے. چونکہ ان کے والد جو ہے عالم ہونے کے ساتھ صوفی مزاج بھی رکھتے تھے اور صوفیاء کے یہاں محبت اور مدارات اور مودت یہ چیز بہت زیادہ عام ہے اور سب سے محبت کرتے ہیں، سب کے اندر محبت کے پیغام کو ہی وہ پھیلاتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے: آسائش دو گیتی تفسیر این دو حرف است با دوستاں تلطف با دشمناں مدارا. یعنی زندگی کی جو تفسیر ہے وہ صرف 2 لفظوں میں ہے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ محبت اور اپنے دشمنوں کے ساتھ مدارات، ان کے ساتھ ان کے مزاج کی رعایت. بہرحال شاہ صاحب جو ہے ایک مدت تک انہوں نے برصغیر میں پڑھایا. تقریباً جب انہوں نے مسند تدریس سنبھالی تقریباً اس کے بعد 20 سال تک وہ پڑھاتے رہے. تمام علوم کو پڑھاتے رہے، قرآن حدیث کو پڑھاتے رہے، وہ فقہ کو پڑھاتے رہے اور بھی جو اس زمانے کے مروجہ علوم تھے ان کو پڑھاتے رہے. پھر اس کے بعد وہ عرب چلے جاتے ہیں جہاں ان کا قیام تقریباً 14 مہینے رہتا ہے. تو 14 مہینے میں انہوں نے وہاں پر وہ جو عرب کے بڑے مشائخ تھے، بڑے علماء تھے، بڑے سے محدثین اور فقہا تھے، اہل قلم تھے، اہل دل سے، ان سے استفادہ کیا. خاص طور پر شیخ طاہر قردی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے انہوں نے حدیث کی سند لی ہے اور جملہ حدیث کی جو جتنی بھی کتابیں ان کی سند لی ہے. تو اس کے بعد وہ آتے ہیں واپس، لیکن اب
شاہ صاحب نے کیا کیا کہ شاہ صاحب نے اب اپنے تجدیدی کام جو ہے انجام دینا شروع کر دیا وہاں سے آنے کے بعد۔ شاہ صاحب کے جو تجدیدی کارنامے ہیں ان کو بھی ہم یہاں پر اس مختصر سی نشست میں بیان نہیں کر سکتے، اس کا خلاصہ بھی بیان نہیں کر سکتے، لیکن اگر ہم چند باتوں میں اس پورے سلسلے کو نچوڑ لیں تو کہہ سکتے ہیں کہ سب سے اہم بات، شاہ صاحب کے زمانے میں مغل سلطنت بہت کمزور ہو چکی تھی سیاسی اعتبار سے، اور اسی دوران میں وہ پلاسی کی جنگ بھی اٹھی، وہ 1757 میں جہاں نواب سراج الدولہ کو ہزیمت اٹھانی پڑی کمپنی بہادر کے ہاتھ سے۔ اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مغل سلطنت میں بھی جو بادشاہ بعد میں آتے رہے وہ سیاسی اعتبار سے کوئی دورس اثرات نہیں ڈال سکے، حکومت بہت کمزور ہو رہی تھی، خزانے خالی ہو رہے تھے، بیرونی قوتیں جو اپنا اثر و نفوذ بڑھا رہی تھیں۔ تو اس پورے سلسلے میں شاہ صاحب کا سب سے بڑا کارنامہ جو ہے وہ ہے دین کے صحیح مزاج کو عوام کے اندر برقرار رکھنا۔ عوام جو ہے، علماء جو ہے، لوگ جو ہے، جو خاندان ہیں اور جو مسلمانوں کے مختلف طبقات ہیں، ان کے اندر اسلام اپنی حقیقی صورت میں کس طرح رہے گا، یہ مساعی کی ہیں شاہ صاحب نے اس زمان میں۔ انہوں نے ان کی جو تجدیدی مساعی ہیں ان کو ہم کئی حصوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم درس و تدریس کی بات کریں تو درس و تدریس میں اس زمانے میں حدیث کا بہت کم عمل دخل تھا، زیادہ تر فلسفہ پڑھایا جاتا تھا، منطق پڑھائی جاتی تھی، اور اس طرح کے دوسرے علوم پڑھائے جاتے تھے جو اپنے محدود دائرے میں تو بہت مفید ہو سکتے ہیں، لیکن جہاں تک قرآن اور سنت کی براہ راست کا تعلیم کا تعلق ہے، خاص طور پر حدیث کی تعلیم کا تعلق ہے، یہ پہلو کچھ کمزور سا تھا۔ شاہ صاحب نے اس حوالے سے اپنا ایک عظیم الشان کارنامہ انجام دیا، انہوں نے حدیث کو انٹروڈیوس کرایا، انہوں نے حدیث کی تعلیم کو، حدیث کی تدریس کو انٹروڈیوس کیا۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں جو سیاہ ستہ کی تعلیم ہوئی اور بھی جو سیاہ ستہ کے باہر حدیث کی کتابیں ہیں ان کی تعلیم ہوئی، تو یہ سلسلہ شاہ صاحب سے شروع ہوا۔ حدیث کے ساتھ ساتھ شاہ صاحب نے قرآن کی طرف بھی بہت توجہ کی۔ انہوں نے سب سے پہلے قرآن کا ترجمہ کیا فارسی میں، جو فارسی زبان اس زمانے میں سرکاری زبان تھی اور گھر گھر بولی جاتی تھی، علمی طبقوں میں بولی جاتی تھی، طالب علموں میں بولی جاتی تھی، اور اس زبان کا زیادہ چلن تھا اس زمانے میں۔ تو شاہ صاحب نے تفسیر ترجمہ لکھا قرآن کا اسی زبان میں، تاکہ لوگ جو ہے براہ راست قرآن کے ساتھ ان کا تعلق بڑھے۔ اور انہوں نے اصول تفسیر میں بھی ایک عظیم الشان رسالہ لکھا جو آج بھی مدارس میں پڑھا جاتا ہے، طلبہ کے اندر پڑھا جاتا ہے، جس کے بے شمار ترجمے ہوئے ہیں اور شرحیں لکھی گئی ہیں، عربی میں آج زیادہ وہ چلتا ہے، الفاظ الکبیر فی اصول تفسیر۔ تو اس کے علاوہ شاہ صاحب کا جو بہت بڑا ایک علمی دنیا کے اندر کارنامہ ہے وہ ہے حجت اللہ البالغہ، ان کی جو کتاب ہے اس کی تصنیف کیا انہوں نے، اس کو لکھا انہوں نے۔ یہ کتاب کیا ہے؟ یہ کتاب اسرار شریعت کا ایک خزانہ ہے، اس میں حکمت شریعت بیان کی گئی ہے۔ شاہ صاحب کی یہ کتاب جو ہے اس کو بہت زیادہ سراہا گیا، اس کو بہت زیادہ پڑھا گیا، اس کو بہت زیادہ سمجھا گیا، اس کی بہت زیادہ شرحیں لکھی گئی ہیں، اور پچھلے 250 سال سے کہنا چاہے کہ اس کتاب کے اثرات یہاں کے علماء کے فکر و نظر پر آج تک برقرار ہیں۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ پورے اسلامی ذخیرے میں ایسی شاندار کتاب آج تک نہیں لکھی گئی ہے۔ امر واقع یہ ہے کہ اگر شاہ صاحب نے اس کے بغیر کچھ بھی نہیں کیا ہوتا تب بھی یہ کتاب ان کا نام ہمیشہ علمی مطلع پر برقرار رکھنے کے لیے، باقی رکھنے کے لیے کافی تھی۔ لیکن اس کے علاوہ بھی شاہ صاحب نے کتابیں لکھی، ان کی کتابوں کی تعداد بہت زیادہ، درجنوں کتابیں انہوں نے لکھی ہے، جیسے اعزاز الخفا عن خلافت الخلفاء ان کی بہت اہم ترین کتاب ہے، تفہیمات الہیہ ان کی بہت اہم ترین کتاب ہے، ان کے رسائل جن کی بہت بڑی تعداد ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے درس و تدریس کے حوالے سے، عقیدے کی درستگی کے حوالے سے، حدیث کو رائج کرنے کے حوالے سے، حدیث کا مزاج پیدا کرنے کے حوالے سے، یا تطبیق محدثین اور فقہ کے اندر، یا ائمہ اربعہ کے جو چاروں مقادب فقہ ہے ان کے اندر تطبیق پیدا کرنے میں، توفیق پیدا کرنے میں شاہ صاحب کا عظیم الشان کارنامہ ہے۔ اس کے بعد جو بدعت تھی، جو خرافات تھے، جو قبر پرستی ہو رہی تھی اس زمانے میں، یا جو غیر اسلامی رسمیں مسلمانوں کے اندر داخل ہو گئی تھیں، ان پر الگ سے شاہ صاحب نے کام کیا ہے۔ اور شاہ صاحب کا جو مدرسہ مہندیاں میں تھا، وہاں مدرسہ رحیمیہ کے نام سے، جہاں سے خود شاہ صاحب نے پڑھا تھا، ان کے والد صاحب نے اس کو جاری کیا تھا۔ اس کے بعد اسی مدرسے سے ان کے جو
ان کی اولاد تھے، ان کے جو ضروریت تھی، وہاں سے ان کا فیض جاری ہوا۔ شاہ عبدالعزیز صاحب ہیں، شاہ رفیع الدین صاحب ہیں، شاہ عبدالقادر صاحب ہیں، ان کے، اور شاہ عبدالغنی صاحب رحمہ اللہ ان کے اولاد ہیں، اور پھر ان کی جو اولاد کی اولاد ہے، جیسے شاہ محمد اسحاق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس سلسلے کو جاری رکھا، یا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جن کا نام تحریک بالاکوڑ کے حوالے سے ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ پورے برصغیر میں حدیث کی اشاعت، حدیث کی ترویج، حدیث کی تدریس، حدیث کی تعلیم اور محدثین کا مزاج پیدا کرنے میں شاہ صاحب کا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ آج کوئی بھی مکتب فکر مسلمانوں کا، کوئی بھی جماعت مسلمانوں کی برصغیر کے اندر، کوئی بھی قابل ذکر عالم مسلمانوں کا برصغیر میں ایسا نہیں ہے جو شاہ صاحب کے احسان سے جس کی گردن جو ہے گراں بار نہ ہو، جس پر شاہ صاحب کا احسان نہ ہو۔ اسی وجہ سے ہم جملہ مکاتب فقہ میں دیکھتے ہیں کہ شاہ صاحب کی بہت عزت کی جاتی ہے، ان کے علوم سے استفادہ کیا جاتا ہے، اور شاہ صاحب کو سب کے سب کسی اختلاف کے بغیر اپنا پیشوا تسلیم کرتے ہیں۔ یہ دو شخصیتیں ایسی اٹھی ہے برصغیر میں، مجد الفسانی اور شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ، جنہوں نے برصغیر کا مزاج حقیقی دینی مزاج بنانے میں بنیادی کردار ادا کیا۔ بعد میں جتنی تحریکیں یہاں اٹھی، یا مدارس کا سلسلہ چلا، یا خانقاہوں کا سلسلہ چلا، یا تصنیف و تالیفات کا کام جو چلا، یا یہاں پر جو تربیت کے کام چلے، دعوت و تبلیغ کے جو سلسلہ قائم ہوئے، وہ کسی نہ کسی طرح سے انہی بزرگوں تک پہنچ کر ختم ہو جاتے ہیں۔ تو گویا منبع اور مرکز ان تمام مسائی کا، ان تمام کوششوں کا یہی بزرگ رہے ہیں۔ تو یہ ایک عظیم شخصیت جو یہاں برصغیر میں پیدا ہوئی، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں بہت ہی مختصر سی گفتگو تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ ان پر بہت لکھا گیا ہے، کتابوں کی کتابیں، لائبریری کی لائبریری ان پر تیار ہو چکی ہیں، آج کام بھی بہت ہوا ہے ان پر۔ شوق مند حضرات استفادہ کر سکتے ہیں، ان کتابوں کی طرف رجوع کر کے ان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان سکتے ہیں۔ یہ میں نے تھوڑا سا مختصر سا ان کا تعارف دیا تاکہ ہماری نئی نسل جو ہے وہ ہمارے ان علماء کی زندگی اور ان کے علمی کارناموں سے آگاہی پائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رکش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔